کہ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک مومن اور مسلم ہوتے ہیں جو اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ نے اس کو اتارا مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے جو عام لفظ ہے جس کے ساتھ اندر بہت سی کیٹیگری وہ ملحد کا لفظ ہے، یلحدون فی اسمائی، جو کج روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کج روی کئی قسم کی ہے، سیدھی راہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر چل ملحد۔ اب ملحد میں ایک گروہ تو کافر اصلی کا ہوتا، پہلے ہی کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس دین کو مانتے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے عقیدوں پر جمے رہ گئے اور نہیں انہیں اس دین پر اطمینان نہ، اس میں وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں، کافر ہی پیدا ہوئے کافری۔ دوسرا گروہ مرتدین کا ہے کہ اسلام لائے اور پھر واپس پڑ گئے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں مگر بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اندر سے وہ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق ہے۔ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زند کا ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے ہی بڑھ کر ہے کہ اصطلاحیں سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے، کھلے دشمن جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوشہ جو ہے نا کہ صرف ان کا جرم ختم ہے، انکار یہ نہیں۔ آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمائل، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رہا۔ یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ عجیب و غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں۔ تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی بھی ہیں، یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس معنی میں بھی تھے پڑھے لکھے لوگ، اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر رہے، کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان کھلے کافر ہو جائیں، چلو نہیں اسلام کا زندیق بن گئے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں تک، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبی، وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو مسئلے ہو۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے، مجدد ہے، مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا، پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا ہے۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا، نئی امت پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کچھ شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے، کافر اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے نرم بنتے نا، ان کو صاف یہ ماننا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تو علماء کے حوالے ہمارے لوگ بھی پیش کرتے۔
ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا، یہاں وہ ناصر احمد بھول گیا، اگر تقیہ کر دیتا بچت، انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، ہم کیا ہیں؟ اس نے صاف کہا آپ سب لوگ کافر۔ اب بھٹو اور ولی خان اور سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یہاں ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اقلیت، جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی۔ جب نبی کوئی نیا مان لے گا، وہ ذلی مانے بروزی مانے، ہو گیا، نمازیں الگ ہو گئیں، نکاح ختم ہو گئے۔ ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کافر ہیں، ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، 200 سے زیادہ 210 حدیثیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آتا، اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی، روز کوئی نبی بنتا رہے گا، امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے۔ سر حفظ ملت وحدت، اقبال فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت، نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے، امام مانے مجذب مانے وہ حسن ظن ہے، جو سمجھتا یہ نیک آدمی مانتا، پھر ہم مولوی صاحب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال ہے اپنا۔ نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا، ہاں، یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر۔ اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی، اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا، اتنے گروہ بنے ہیں، مگر اس پر سب متفق کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے، کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے، کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں، وہ عیسائی ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم النبیین کی آیت پڑھیں گے دیواروں پر وہاں ربا میں جگہ ختم نبوت زندہ باد، خاتم النبی دین، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا۔ ساری امت سمجھتی تھی ختم کا معنی بند کر، کہ حضور نے ختم کر دیا نبیوں کا، اب کو نہیں، انہوں نے الٹ دیا۔ 20 سال یہی معنی تھا، مرزا غلام احمد بھی اپنی ساری کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی بند، اور اس پر اتنا زور دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر وہ آئے تو ختم نبوت کی مور ٹوٹی، بے شک وہ پہلے ہیں، بعد میں ایک نبی آ گئے، مگر جب الو سیدھا کرنے کا وقت آیا، 20 سال کا لکھا مریم میڈکل کہ نبی تو میں پہلے تھا، مگر یار میں مغالطے سے کہتا میرا نبی میں نہیں، اللہ نے 20 سال سے مجھے بنایا۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے دنیا میں ایسا نبی کبھی نہیں آیا کہ 20 سال سے نبی، اور لکھنا جاتا کہ جو نبی بنے کافر ہے، اسلام سے نکلا، 20 سال کے بعد کہ او میں تو مغالطے میں تھا، نبی تو تھا مگر نبی کی میں تعریف غلط سمجھتا رہا، اب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی۔ 8 سال پر یہی کا 2 پارٹیاں بنی ہیں، لاہوری کہتے ہیں کہ پہلی باتیں درست ہے، نبی نہیں، وہ امام ہی ہے، بعض والے کہتے ہیں قادیانی کے نہیں، جب انہوں نے بتا دیا کہ میری پہلی ساری تحریریں منسوخ ہے، اتنا بڑا مغالطہ، اور 20 سال خدا بھی خاموش رہا، ایک بار وہی نازل نہ کی کہ نبی تو میں نے آپ کو بنایا ہوا، آپ دہلی کی مسجد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اگر میں نبی بنوں؟ وہ نبی ہے اور کہتا میں نبی نہیں، یہ مکار لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی مغالطہ نہیں تھا، زندیق فریب کرتا۔ 12 سال قرآن مجید میں کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، 12 سال تک جو کتابیں لکھی نا، برائی نے بیعت لے رہا ہے، مجدد ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا، زندہ ہے، قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، تلوار سے اسلام کو غالب کریں گے۔ 12 سال کے بعد وہی پینترا بدل لیا کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، میں مسلمانوں کے خیال سے وہی بات دہراتا رہا جو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مر چکا۔ یہ بالکل ایک مکار اور فراڈی آدمی ہے، یہاں کوئی مسئلے کا مغالطہ نہیں۔ تو نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اس پر امت کا اجماع ہے۔ 200 سے زیادہ حدیث اس بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی، ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الاثار، ختم النبوت فی الحدیث، سارا تینوں حصے اکٹھے مل جاتے، آپ پڑھیں۔ یہ مسئلہ کوئی بحث طلب نہیں، حضور نے اس کو توحید کی طرح بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے۔ بہت عمدہ مثال بھی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال سمجھ لو، جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، سب مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جائے ایک کونے میں باقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وضع تل کے لگا کہ ساری عمارت مکمل ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ تو فرمایا اسی طرح قصر نبوت مکمل ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام سے آ کر جتنے آنے تھے آ چکے تھے، ایک اینٹ تھی جس کی دنیا منتظر تھی، فانا تل کے لبنا، تو
وانا خاتم، وہ آخری جس کی دنیا منتظر میں ہوں، میں آیا اور میرے ذریعہ بیمارت مکمل ہو گئی، فجے تو ختم تو الانبیاء، اب میں نے آ کر یہ دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔